بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہمت کر کے اس ٹاپک پہ ایک مکمل لیکچر کی سیریز بنانے لگا ہوں۔ ایک تو میں پرانا مذہبی آدمی ہوں، کچھ حیا کا تقاضا، کچھ ہماری 30 to 35% جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ عورتیں ہیں، لیکن پچھلے 2 سال میں جو سب سے بڑی چیز جو مجھے کنوینس کر سکی کہ مجھے اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں بتا دینا چاہیے، ایک تو جتنے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں آپ یقین کریں کہ میری پریکٹس میں ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحبان ان کو بھی اس بارے میں مردانہ قوت کے بارے میں اور ای ڈی کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، سنی سنائی باتیں جن کی وجہ سے اس کی ٹینشن، اس کا پرابلم اتنا زیادہ ہے۔ اور دوسرا، پچھلے 2-3 سال میں کچھ ینگ لوگ، پرانے مریض یا میرے ڈاکٹروں کے بیٹے یا دامادوں نے جو میرے سے رابطہ کیا اور میں نے ان کی جو پرسکرپشن دیکھی، ان نیسسری 1.5-2 لاکھ روپے کے ٹیسٹ کروائے گئے، اور وہ گولی ویاگرا جو کہ 50-100 روپے کی تھی وہ 3 ہزار 4 ہزار میں بیچی گئی ان کو، اور اس کے باوجود وہ بیچارے ادھر ہی کھڑے تھے۔ بہت زیادہ تکلیف صورتحال تھی، کیونکہ پہلے تو عطائیت تھی اور اب 99% ڈاکٹر بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہ گولی کو، دوائی کو اس میں سے پیکنگ سے نکال لیتے ہیں، اوپن دے دیتے ہیں، جو مرضی قیمت لے لیں، فضول سے ٹیسٹ ہیں، ان نیسسری ہیں۔ میرا پہلے دن سے یہ نظریہ ہے کہ جب آپ سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی آپ نے ویاگرا ہی دینی ہے 90% لوگوں کو، تو پھر یہ لاکھوں روپے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ وہ میں آپ کو آج ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں سیکس آرگن ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کا رول کیا ہے، اس کے بارے میں آج کا لیکچر ہوگا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نائٹ فال، جو ہی مرد جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، پھر سپرمیچوریا، دھات کہتے ہیں، پیشاب میں منی کا آنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ سے فارغ ہونا، مشدنی، میسٹربیشن، پھر جو شادی ہوتی ہے تو پری میچور ایجیکولیشن، وقت سے پہلے انزال ہو جانا، جلدی ہو جانا، آدھا منٹ 1 منٹ میں انزال ہو جانا، پورا سیکشول ایکٹ کمپلیٹ نہ کر سکنا، اور پھر اریکٹائل ڈسفنکشن، سختی نہ آنا۔ میں نے پچھلے 30 سال کی پریکٹس میں بڑے بڑے جو ٹاپک تھے وہ یہ تھے۔ میں ان سب پہ ڈیٹیل پہ بات کروں گا تو 3-4 لیکچر بنیں گے، سلی سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے پچھلے 3-4 سال میں اندازہ ہو گیا، اور پھر میرے 5-6 دوست ڈاکٹر اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں، کچھ نہیں بتا رہے، سب جھوٹ ہے، سب افواہیں ہیں، ساری لوٹ مار ہے، تو لہٰذا میں یہ بنا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اسپیشل اس پہ لکھ بھی دیا ہے کہ اس کو صرف مرد دیکھیں اور شہزادہ لوگ دیکھیں لیکچرز کو، عورتیں اس کو اوائڈ کریں، یہ مہربانی ہوگی ان کی۔ پھر میں سب سے پہلی چیز بتا دوں، یہ میں کیٹو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ لو فیٹ ڈائٹ نیچرل کیسٹیشن ہے۔ لو فیٹ ڈائٹ، ہائی کاربو ڈائٹ کا مطلب ہے کہ آپ بندے کو خسی کر رہے ہو، کیسٹیشن کہتے ہیں دونوں ٹیسٹ نکال دینا، اسی سے سارا کچھ، ساری جلانی، ساری خوبصورتی، ساری عشق، سارا محبت اسی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آگے میں اس بارے میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا آپ کو۔ لہٰذا ایک تو آپ نے ہائی فیٹ ڈائٹ لینی ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ یہ میں نے ڈاکٹر نادر کے لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ لوگ ایل ڈی ایل کولیسٹرول لو کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ نہ لیں دوائیاں، یہ اسٹیٹن ڈرگ چھوڑ دیں، کولیسٹرول بڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ دونوں ٹیسٹوسٹیرون بھی اور ایسٹروجن بھی دونوں کولیسٹرول سے بن رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیل لیکچر موجود ہیں، لیکچر 61، 161 اور 20، یہ آپ دیکھ لینا۔ پھر میں بتا رہا ہوں کولیسٹرول ہوگا تو ٹیسٹوسٹیرون بنے گا، ٹیسٹوسٹیرون سے ایسٹروجن بنتا ہے، اور ایرومیٹیز انزائم ہے جو کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ فیٹ، بیلی فیٹ خاص کر، یہ جو آپ کا چربی ہے اس میں یہ انزائم ہوتا ہے، یہ ٹیسٹوسٹیرون کو ایسٹروجن میں کنورٹ کرتا ہے، اور سارے مسئلے جو شروع ہو جاتے ہیں نامردگی کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کولیسٹرول آپ نے رکھنا ہے ڈائٹ میں، فیٹ ختم کرنا ہے، چربی پیٹ میں نہیں آنے دینی، اس کے لیے پورا شیڈول ہے، سارے لیکچر اسی پہ ہیں، کیٹو کے بھی، اور بھی کارنیور ڈائٹ بھی آ گئی ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ ٹیسٹوسٹیرون کیا کرتا ہے، یہ لیبیڈو کہتے ہیں کہ سیکس انٹرسٹ، رومانٹک ہونا، عشق، محبت، اس چیز کو بڑھاتا ہے۔ مردانہ سختی میں اس کا رول بہت کم ہے، یہ یاد رکھنا، یہ میں ابھی آگے ڈیٹیل میں آپ کو سارا بتاؤں گا۔ تو ٹیسٹوسٹیرون کے اور بہت فائدے ہیں، اس میں اس کا رول کم ہے، جیسے آپ مطلب سن لیا باتیں، دیکھنا فلمیں، اس میں اس کو مطلب ایگریسونیس بڑھاتا ہے زیادہ۔ اچھا، اس میں ٹیسٹوسٹیرون میں جو فری ٹیسٹوسٹیرون جو کہ 2 سے 3% ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر باؤنڈ ہوتا ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو میکسیمم اس کی ایج ہوتی ہے 18 سے 30 سال، 18 سے 25، 28، 30 سال تک ہوتا ہے، زیادہ بنتا ہے سب سے زیادہ، اور اس کا سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے صبح 5-6 بجے سے 7-8 بجے تک۔
یہ ٹائم ہوتا ہے جب ٹیسٹوسٹیرون سب سے زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگ پتہ ہوگا نیند میں بھی اسی ٹائم سب سے زیادہ سختی ایرکشن آیا ہوتا ہے, اسی ٹائم آتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جب یہ ایک قدرتی 24 گھنٹے میں ردم ہے. یہ میں آگے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا فائدے. یہ 20 سال میں دیکھیں پیک پہ ہوتا ہے, اس کے بعد 30 سال میں کم ہونا شروع ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون, 40 سال میں کم ہوتے ہوتے دیکھیں 50 سال میں صرف 10-15-20% رہ جاتا ہے. یہ 90 سال میں, 50 سال میں 50-50 ہو جاتا ہے. تو ہر سال یہ کم ہوتا رہتا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے, اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لینا آپ. جیسے میں نے بتایا ہے کہ 50 سے 60% البیومن سے باؤنڈ ہوتا ہے اور 40 سے 50% سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن ہوتی ہے. یہ لیور میں بنتے ہیں دونوں, اس سے بائنڈ ہوتا ہے. 2 سے 3% فری ہوتا ہے اور یہ 3% ایکٹیو ہوتا ہے. یہ جو البیومن باؤنڈ ہے یہ جب ضرورت پڑتی ہے یہ واپس ریلیز ہو جاتا ہے, لیکن جو ایس ایچ والا باؤنڈ ہے یہ نہیں کم ہوتا. جوں ایج بڑھتی ہے یہ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن بڑھتی ہے تو یہ فری ٹیسٹوسٹیرون اور کم ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ 48 گھنٹے پہلے ساری دوائیاں آپ نے چھوڑ دینی ہیں. جتنی دوائیاں ٹیسٹوسٹیرون کو افیکٹ کرتی ہیں, بلڈ پریشر کی, شوگر کی, کولیسٹرول کی, اسٹیٹن, اس لیے ساری دوائیاں چھوڑ دیں. نارمل ویلیو 350 سے 1100 نینو گرام پر ڈی ایل ہے. فری جو ہے وہ 9 سے 50 ہے, 2 سے 3% ہے. اور ایسٹروجن 1 to 55 پیکو گرام پر ایم ایل, یہ ٹیسٹ کرانا ہے. ایف ایس ایچ ایل ایچ کرانا ہے اور سی بی سی کراتے ہیں ہیموگلوبن دیکھنے, کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون اور ریڈ بلڈ سیل کو بڑھاتا ہے, ہیموگلوبن کو بھی بڑھاتا ہے. تو یہ پورے ٹیسٹ ہیں جو کمپلیٹ ورک اپ کرنے کے لیے, ہر ایک میں نہیں کرانا, یہ میں آگے بتاؤں گا. اس میں سب سے امپارٹنٹ رول ہائپوتھیلمس, دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے, ادھر سے یہ ایل ایچ آر ایچ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, یہ اسپرم سیل بناتے ہیں, ایف ایس ایچ اسپرم سیل بناتا ہے, ایل ایچ ٹیسٹوسٹیرون ریلیز کرتا ہے ٹیسٹس سے. یہ سارا سائیکل ہے. بڑے بڑے فنکشن ٹیسٹوسٹیرون کے سیکس کے علاوہ, یہ سیکس ایگریسونیس مطلب پیار, محبت, غصہ, مرد کی جو بڑی بڑی خوبیاں ہیں, غصے میں آنا, باڈی بلڈنگ ہونا, مسل ڈیولپ ہونا, بڑی بڑی ہڈیاں ہونا, اور سپرم سیل جاتا کہ بچہ پیدا کر سکے, یہ سارے ٹیسٹوسٹیرون کے بڑے بڑے فائدے ہیں. داڑھی وغیرہ, مونچھیں, سب اس کی وجہ سے آتی ہیں. یہ ہیلدی سپرم, یہ دیکھیں آپ, یہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہیلدی ہوتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون لو تو سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے. اچھا, دوسرا یہ باڈی فیٹ کو کم کرتا ہے, سب سے بڑی خوبی. یہ جوانی میں آپ دیکھو 18-20 سال میں بالکل فیٹ نہیں ہوتا, آپ کا پیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے, مسل بڑھتے ہیں. یہ انابولک اسٹیرائڈ ہے, یہ باڈی بلڈر لیتے ہیں مسل بڑھانے کے لیے اور فیٹ کم کرنے کے لیے. دوسرا یہ خون کو بڑھاتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. اور تیسرا دماغ کے فنکشن کے لیے, میموری کے لیے, شارپنیس کے لیے, لاجیکل کے لیے اس کا بہت امپارٹنٹ رول ہے. اچھا, یہ سب سے امپارٹنٹ چیزیں یاد رکھیں کہ جو چیزیں کرنی ہیں ان سے زیادہ جو چیزیں چھوڑنی ہیں وہ امپارٹنٹ ہے. اگر آپ یہ نہیں چھوڑ رہے ہو, یہ لے رہے ہیں, تو کوئی دوائی دنیا کے اثر نہیں کرے گی. یہ بہت اسٹرانگ پریڈکٹر ہیں. یہ میں لیکچر نمبر 82, 176, 180 میں بتا چکا ہوں کہ اینڈوکرائن ڈسرپٹر وہ خوراکیں جو کہ ایسٹروجن کو بڑھاتی ہیں مرد میں اور ٹیسٹوسٹیرون کم کرتی ہیں. یہ ڈیٹیل میں آپ لیکچر سن لینا. ان میں شوگر ہے سب سے زیادہ, ہائی کارب ڈائٹ ہے, اس سے فیٹی لیور ہوتا ہے, فیٹی لیور ہوتا ہے تو ایسٹروجن بڑھ جاتی ہے, ٹیسٹوسٹیرون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. الکوہول ہے, اسموکنگ ہے, اسٹیٹن ڈرگ ہیں, بیٹا بلاکر ہے, تھائرائڈ, تمام دوائیاں, بلڈ پریشر کی, شوگر کی, اینٹی ڈپریسنٹ جتنی بھی ہیں, یاد رکھنا یہ ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرتی ہیں, ایسٹروجن بڑھاتی ہیں. یہ میل میں بڑی پریشانی ہوگی کہ اس کے بریسٹ آ جائیں گے عورتوں کی طرح, یہ پیٹ بڑا ہوگا, اسموتھ, دیکھیں اب کوئی بال نہیں ہے ان میں, یہ ینگ بندے میں بڑی پریشانی ہوگی. اس کا مطلب ایسٹروجن زیادہ ہے. یہی ہوتا ہے بریسٹ, گائنوکومیسٹیا کہتے ہیں, عورتوں کی طرح بریسٹ باہر ہیں, وہ بڑے پینفل ہوتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ ایسٹروجن بڑھ رہا ہے آپ کا, یہ ڈائٹ وغیرہ سے آج کل جو چل رہا ہے. تو دوسرا آپ نے موٹاپا کم کرنا ہے, بیلی فیٹ, پیٹ کا جو ہے اس میں وہی میں بتا رہا ہوں کہ ایرومیٹیز انزائم ہوگا, وہ ایسٹروجن بڑھاتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون کنورٹ کرے گا, ٹیسٹوسٹیرون کم. آسان سا علاج ہے, آپ لاکھ روپے کے ٹیسٹ کروا لیں گے, فضول ضائع جائیں گے. میں آپ کو آج جینین اندر کی باتیں ساری بتا رہا ہوں. سٹریس ہے, ٹینشن جو ہی آپ کی بڑھے گی, یاد رکھنا جو ہی سٹریس بڑھتا ہے ٹیسٹوسٹیرون نیچے آتا ہے. یہ ان کا بڑا سخت آپس میں لنک ہے. نیند بہت ضروری ہے, کہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ گروتھ ہارمون آتا ہے نیند میں, جب بھی گروتھ ہارمون آئے گا تو ٹیسٹوسٹیرون بڑھے گا. گروتھ ہارمون 3 جگہ سے آتا ہے, نیند, اچھی نیند سے آتا ہے, نیند بھی 10 بجے سے 5 بجے تک, لیٹ نائٹ نہیں, اس ٹائم سے گیٹ ہوتا ہے. دوسرا فاسٹنگ ہے, اور تیسرا HIIT ہے. ان 3 چیزوں سے گروتھ ہارمون بہت زیادہ بڑھتا ہے, 2,000% بڑھتا ہے. جب گروتھ بڑھے گا تو ٹیسٹوسٹیرون بڑھے گا, یہ ساتھ. اور آخر میں ویجیٹیبل آئل, جتنے کنولا, سویا, کارن آئل, یہ سب چھوڑ دیں, یہ بہت ٹاکسنگ ہے. یہ ٹیسٹس کو, لیور کو, دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں, ڈیمیج کر دیتے ہیں.
اچھا جیسے میں نے بتایا ہے کہ سب سے جو ایکٹیو فارم ہے وہ فری ٹیسٹوسٹیرون ہوتی ہے، تو لہٰذا فری ٹیسٹوسٹیرون لیول اگر آپ بڑھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو میری کیونکہ ساری کوشش یہ ہے کہ دوائیوں سے بچیں، خوراک سے، تو یہ کچھ خوراکیں ہیں جیسے کشمش ہے، لال والی کشمش، 100 گرام میں 3 ملی گرام بوران ہوتا ہے۔ یہ بوران ایک ٹریس منرل ہے جس کا ٹیسٹوسٹیرون فری بڑھانے میں بہت اچھا رول ہے۔ یہ کیونکہ زمین بانچ ہے، خوراکوں میں کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مخصوص خوراکوں میں ہے۔ ایووکاڈو سب سے بہتر یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، کیونکہ ریزین میں شوگر زیادہ ہو جائے گی۔ ایووکاڈو 100 گرام میں 2 ملی گرام ہے، اور 100 گرام 1.5 ایووکاڈو آرام سے آ جاتا ہے۔ یہ جیسے میکڈیلیا نٹ ہے، ان میں 1.7 ملی گرام ہے۔ یہ سوکھی خرمانی ہے، اس میں 2 ملی گرام ہے 100 گرام میں۔ یہ الوچے خشک 1.1 ملی گرام ہے۔ ڈیٹ کھجور 100 گرام میں 1.2 ملی گرام ہے، اس میں کم ہے۔ جو لوگ کچھ نہیں لے سکتے، یہ چیزیں نہ لے سکیں، کوشش کریں چیز لیں، ان میں اور بہت چیزیں آئیں گی، وٹامن منرل آئیں گے۔ پھر یہ ٹیبلٹس آتے ہیں، مہنگے ہیں، پھر یہ آپ کو 3 گنا لینے پڑیں گے، یہ 9 سے 12 ملی گرام لینا پڑے گا۔ وہ نیچرل ڈائٹ کی بارے میں جیسے کہ میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری ہضم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیبلٹس آپ 12 گرام لیں گے تو تب جا کے 3-4 ملی گرام ایبزارب ہوگا۔ دوسرا یہ جو میں آپ کو سم اپ کر دوں، ایک جگہ کر دوں کہ انسولین جب زیادہ ہوگی، انسولین جب ہوگا جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے، ٹیسٹوسٹیرون نیچے جائے گا۔ جب سٹریس آئے گا، کارٹیسول اوپر جائے گا، ٹیسٹوسٹیرون نیچے آئے گا۔ جب ایسٹروجن فوڈ کھائیں گے، جیسے فیٹی فوڈ ہے، جتنے میں ایسٹروجن ڈاکٹر خوراکیں بتا رہا ہوں، پلاسٹک کے پانی کی بوتلیں ہیں، جتنے میں نے بتائی ہیں خوراکیں، وہ لیکچر آپ سن لینا، ٹیسٹوسٹیرون نیچے جائے گا۔ سیڈنٹری لائف ٹائم، آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، 7 دن بیٹھے رہتے ہیں، سست، ٹیسٹوسٹیرون نیچے جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد جو ہی گروتھ ہارمون آئے گا، ٹیسٹوسٹیرون بڑھے گا۔ سیچوریٹڈ فیٹ، کولیسٹرول والی ڈائٹ، بٹر، گھی، اولیو آئل، انڈے، اس سے ٹیسٹوسٹیرون بڑھے گا۔ اور HIIT 1 سے 1.5 منٹ لیے، لمبی کے لیے نقصان دہ ہے، صرف 1-1.5 منٹ، اس سے ٹیسٹوسٹیرون 2000% بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹنگ 18 سے 20 گھنٹے، ٹیسٹوسٹیرون بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے۔ دوسرا ایسٹروجن سارا کھایا جاتا ہے، جو ہمارے سیل ہے آٹوفیجی، وہ ایسٹروجن کھا جائے گی سب سے زیادہ، فاسٹنگ اس لیے رول بہت زیادہ ہے۔ نیند 7 سے 9 گھنٹے، اور وہی ٹائم 10 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک۔ اور سورج میں آدھا 1-1.5 گھنٹہ بیٹھنا، نہ بیٹھیں تو پھر آپ کو وٹامن D3 لینا پڑے گا۔ اس کا رول ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے کے لیے وہی 18-20 گھنٹے فاسٹنگ، HIIT 2 منٹ، سلیپ لے لیں، فیٹ ڈائٹ کھائیں، کولیسٹرول کھائیں، گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، مچھلی کھائیں، اور یہ ایکسرسائز، ویٹ لفٹنگ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ لمبی واک کریں، سٹریس کم ہو، سٹریس کم ہوگا تو ٹیسٹوسٹیرون خود بڑھے گا۔ میڈیسن ساری چھوڑیں، کوشش کریں کہ ڈائٹ سے، ایکسرسائز سے، لائف اسٹائل سے بیماریاں کنٹرول کریں۔ آدھے سے 1 گھنٹہ دھوپ میں ضرور بیٹھیں، نہیں تو پھر 5 سے 10,000 یونٹ D3 اور K2 100 ملی گرام یہ لینا پڑے گا آپ کو۔ دوسرا، اپنی پیٹ کی چربی ہر حال میں کم کریں۔ آپ کی ویسٹ جو ہے 35 انچ سے اوپر جوان مرد کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، برتن جیسے اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ نان اسٹک اور سارے پلاسٹک بوٹلیں سب چھوڑ کے اسٹینلیس اسٹیل اور گلاس استعمال کریں۔ اور دوسرا، یہ پرفیوم، ڈیوڈورنٹ جتنے آ رہے ہیں یہ بہت ٹاکسک ہے، یہ بہت ٹاکسک ہے، میں بتا دوں آپ کے لیے، ٹیسٹوسٹیرون کے لیے یہ بھی اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ انجیکشن فارم میں اگر سب کچھ فیل ہو جائے، میں آگے بتاؤں گا کس ضرورت پڑے گی ہے۔ اس کا ایک نقصان یاد رکھنا، ہمارے یہاں نسخے جتنے میں نے دیکھے ہیں، اب میرے پاس ایک پیشنٹ تھا، وہ انفرٹائل، اچھا بڑا سب ٹھیک ٹھاک تھا، وہ ٹیسٹوسٹیرون لے رہا تھا۔ ٹیسٹوسٹیرون مرد کے جراثیموں کو 0 کر دے گا، یہ منصوبہ بندی ہے مرد کے لیے۔ کبھی ٹیسٹوسٹیرون سے آپ کے سپرم سیل نہیں بڑھے گی، تھوڑی سی میں سے ذہن چینج ہوگا، فینٹیسی، اشکانہ خیالات، یہ کرتا ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ آگے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں۔ یہ لیکچر ہے، ضرور سن لیں، یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہیں۔ یہ میں نے سم اپ کر دیا ہے کہ لو ٹیسٹوسٹیرون سے یہ سائن ہوں گے، پیٹ دیکھیں آپ، سب پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ یہ لیکچر کو بار بار سنیں، تسلی سے سنیں، انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں باقی چیزیں بتاؤں گا، اور اس اگلے میں اس کو تسلی سے سننا ہے، یہ ضروری ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے۔ اچھا جی، اللہ